السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ رات کچھ عبادت ہو سکی؟ الحمدللہ۔ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا عام دنوں سے؟ الحمدللہ، عام رمضان کے دنوں سے، نہ عام دنوں سے۔ الحمدللہ اعتکاف بھی شروع ہو گیا۔ اعتکاف کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس مہینے میں، ان دنوں میں اس عبادت کی بہترین طریقے سے توفیق دے اور اسے قبول بھی فرما لے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا، یعنی کسی مخصوص جگہ پر جم کے بیٹھ جانا، اسی جگہ رہنا۔ وقوف کہتے ہیں دوسری چیزوں سے نظریں ہٹا کر کسی خاص چیز کو پکڑ لینا، یعنی باقی دنیا کی تمام چیزوں کاموں سے نگاہیں ہٹا کے پورے طور پر عبادت کی طرف متوجہ ہونا۔ اپنے سیل فونز چھوڑ دینا، اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ اور تعلق اور بات چیت کا کوئی بھی ذریعہ استعمال نہ کرنا، یعنی مکمل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اعتکاف مکمل یکسوئی اور ذکر اور فکر کی عبادت ہے۔ بندہ ہر چیز سے کٹ کے اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جائے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اجر و ثواب کا باعث ہے کہ بندہ اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قربت بندے کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی جب آپ نفلی اعمال مسلسل کرتے ہیں، اپنی عادت بنا لیتے ہیں، تو وہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اعتکاف کے 10 دنوں میں آپ مسلسل جو عام عبادات سے بڑھ کر عبادت کریں گے، پھر باقی زندگی میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر جائیں گے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اعتکاف کی روایت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اس وقت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھیں گے جس میں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ گویا اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور جس جگہ پر عبادت کی جائے اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ طہارت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، یا عبادت میں طہارت شرط ہے عبادت کی قبولیت میں۔ لہٰذا آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، آپ کی جگہ بھی پاک ہو، اور آپ کا جسم بھی پاک ہو، اور اس حالت میں آپ عبادت کریں۔ لہٰذا مسواک کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی اسمیل نہ آئے جو دوسروں کو تکلیف دے، یعنی کثرت کے ساتھ مسواک کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کپڑے بھی اپنے صاف ستھرے روز بدلنے ہیں، تاکہ آپ کے پاس جو اور لوگ ہیں، یعنی ایک ہی چھت کے نیچے اگر 100 سے زائد لوگ
10 دن تک دن اور رات گزارتے ہیں اور وہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے تو سب کی عبادت میں خلل ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صاف ستھرے رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، اور ان کا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مختلف عشروں میں بھی اعتکاف کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی. پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہیں، یعنی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. یعنی اعتکاف 10 دن سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسنون اعتکاف یہی ہے 10 دن کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. اسی طرح اگر کوئی شخص کم دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نظر مانی ہوئی ہے اعتکاف کی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مسنون اعتکاف 10 دن کا ہی ہے. یعنی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف مسنون اعتکاف ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. آپ نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کر لو. یعنی اگر کسی نے ایک رات کے اعتکاف کی نیت کی ہے تو وہ بھی اس کو پورا کرے. اعتکاف میں اصل تو یہ ہے کہ اعتکاف واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نظر مان لیتا ہے، مثلا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس سال رمضان میں اعتکاف کروں گا، تو پھر یہ نظر پوری کرنا واجب ہوگا، اس کو لازماً پورا کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانی اسے اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی نظر مانی وہ نافرمانی نہ کرے. یعنی اعتکاف کی اگر مانی ہے یا نماز کی یا کسی چیز کی تو پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کی نظر مان لی ہے یا کسی بدعت کی، یا مثلاً کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں مزار پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤں گی، تو وہ پوری نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو. اعتکاف کسی تنہائی یا بغیر تنہائی کے نہیں ہوتا. یعنی اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی پہاڑی علاقے میں کسی ہل ٹاپ پہ چلا جائے اور وہاں اکیلا جا کے بیٹھ جائے، یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ سمجھے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں کیونکہ میں سب لوگوں سے کٹ کے الگ ہو گیا ہوں. تو صرف کٹ کے الگ ہونا ہی اعتکاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عبادت گاہ میں جانا چاہیے. کسی غار میں جا کے اعتکاف نہیں کر سکتے، کسی قبر کے پاس اعتکاف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی اور مقام پر، جیسا کہ مشرکین اپنے بتوں پر اعتکاف کرتے تھے. تو جس مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے. جیسے اس ہال میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو یہاں جمعہ کی نماز بھی تھرو آؤٹ دا ایئر ریگولر ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، اور کچھ نمازیں بچیاں جماعت سے بھی یہاں پڑھتی ہیں. اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اور پھر یہ پچھلی بات کا کہ یہ مسجد کے بالکل اوپر والی چھت ہے، یعنی آپ مسجد کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں.
اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ، یعنی یہ ہال کنیکٹڈ ہے. پھر اسی طرح کیا عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتکاف کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی. حالانکہ دن رات وہاں رہنا تھا، لیکن آپ نے اس کی اجازت دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد جا کر ہی اعتکاف کرتی تھی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر مسجد کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا، لیکن بلکہ نکل کر مسجد کے ایریے میں کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت گھر میں اپنی نماز والی جگہ پہ اعتکاف کر لے، یعنی اگر اس نے گھر میں کوئی گوشہ بنایا ہوا ہے، ہر روز وہی نماز پڑھتی ہے، یا گھر میں کوئی مسجد کا کمرہ، بعض لوگ جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ایک کمرے کو نماز کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، تو کیا اس جگہ پر اعتکاف کیا جائے؟ تو نہیں، کیونکہ وہاں پر 5 نمازیں جو ہیں وہ یا نمازیں جماعت سے ادا نہیں ہوتی. تو عورت اور مرد دونوں کے لیے مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا. اور اگر کوئی عورت اپنے آس پاس ایسی مسجد نہیں پاتی جہاں اعتکاف کر سکے تو پھر اس پر اعتکاف نہیں ہے. اسے ویسے اپنی عبادت میں کثرت کر لینی چاہیے آخری عشرے میں، دن اور رات میں، لیکن مسنون اعتکاف کی اپنی ہی شرائط ہیں. اور بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کیا صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے؟ اعتکاف رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف اور آخری عشرے میں اعتکاف اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو اعتکاف کے اغراض و مقاصد میں یہ بات ہے کہ انسان لیلۃ القدر کی تلاش کرے. یعنی ویسے تو آپ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ ثواب اور وہ فائدہ نہیں ہوگا جو رمضان میں ہوگا، اور رمضان میں بھی پہلے اور دوسرے عشرے کی نسبت آخری عشرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا، اور ایک ترکی خیمہ تھا جس میں آپ نے اعتکاف کیا اور اس کے دروازے پہ چٹائی لٹکی ہوئی تھی. ابو سعید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی خیمے کے کنارے کی طرف کر کے اپنا سر نکالا اور لوگوں سے بات کی تو لوگ آپ کے قریب ہو گئے. یعنی لوگوں سے اس خیمے کے اندر سے ہی آپ بات کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا بنیادی ہدف اور مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا حصول، یعنی آخری عشرے میں اعتکاف کا مقصد. اور یہ آخری عشرے کی راتیں اور دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرنا، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم ہونے سے پہلے آپ اس کی تلاش و جستجو میں تھے، اسی لیے آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر درمیانے کے کیا. پھر جب آپ کو یہ پتہ چلا، یعنی پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے لیلۃ القدر، تو آپ نے پہلے عشرے میں بھی کیا تاکہ لیلۃ القدر پا سکیں، دوسرے میں بھی کیا. لیکن پھر جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آخری عشرے میں ہے تو پھر آخر تک آخری عشرے میں ہی کیا. اعتکاف کے کئی ایک مقاصد ہیں جن میں سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اس کی اصل روح اور نچوڑ کیا ہے کہ آپ کا پورا دھیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو اور باقی تمام چیزوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں. اس میں عبادت، نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار اور دعا کے لیے آپ کو مکمل یکسوئی ہونی چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، پھر آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ میٹ کر سکتے ہیں. مثلاً آپ سوچیں کہ میں نے اس 10 عشرے میں کم از کم ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کا کرنا ہے، یا 2 کا کرنا ہے، یا 3 کا کرنا ہے. 3 تک تو جا سکتے ہیں کیونکہ ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح روزے پہ اثر انداز ہونے والی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور دنیاوی مباح کاموں میں نہیں پڑنا، یعنی اس سے بھی زہد اختیار کرنا ہے. یعنی بعض لوگ جیسے نہانے دھونے، کپڑے دھونے، استری کرنے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں. یہ کام نہیں کرنے چاہیے. ہونا یہی چاہیے کہ آپ کے پاس ان 10 دنوں کے دھلے ہوئے کپڑے ہوں اور آپ ایک ایک دن پہنتے جائیں اور باقی
ساتھ رکھتے جائیں اور اپنا وقت بچائیں. یعنی اپنے وقت کو اعتکاف کی جگہ کے علاوہ کہیں اور کم سے کم استعمال کریں. اور صرف ضرورت کے تحت کسی سے بات کریں, کوئی ڈسکشن اور آپس کی باتیں اور کسی قسم کی سوشلائزنگ, اور مثلا کھانے کے وقت باتیں شروع کر دینا یا چائے پیتے وقت باتیں, بلکہ اس وقت بھی مکمل دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگانے کا حکم دیتے اعتکاف کے لیے, تو مسجد کے اندر آپ کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا اور آپ لوگوں سے علیحدہ رہتے اور اپنے رب سے لگاؤ لگا لیتے, حتیٰ کہ واقعتاً آپ کی لوگوں سے خلوت پوری ہو گئی. یعنی اس میں اصل چیز ہے کہ انسان لوگوں سے تنہائی اختیار کرے, خلوت اختیار کرے. ابن قیم کہتے ہیں یہ سب کچھ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح کے حصول کے لیے ہے. اس کے برعکس کچھ جو جاہل لوگ کرتے ہیں وہ اعتکاف کو عیش و عشرت اور ملنے جلنے کی جگہ بنا لیتے ہیں, یعنی وہ سوشلائزنگ کی جگہ بنا لیتے ہیں اعتکاف کو, تو یہ درست نہیں ہے. اور وہاں آپس میں گفتگو کرتے ہیں, گپیں ہانکتے ہیں. تو ایک رنگ یہ ہے اعتکاف کا, اور ایک اعتکاف نبوی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے تنہائی اختیار کر لی. تو اب چونکہ جگہ ایسی نہیں کہ جس میں ہر ایک کا خیمہ الگ لگے, لیکن کم از کم یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے بیڈ کی جگہ اپنی اپنی جگہ پر ہی رہیں, بلا ضرورت آپ وہاں سے نہ اٹھیں. اگر تھوڑی دیر اپنی کمر سیدھی کرنی ہے تو وہیں بیٹھ کے اسٹریچز وغیرہ کر لیں, لیکن اس جگہ سے بھی باہر نہ جائیں اور باہر کی دنیا سے بھی رابطہ نہ رکھیں. باہر کی دنیا سے ہم عام طور پر موبائل وغیرہ کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں, تو وہ بھی بالکل کٹ آف کر دیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تاکہ ہم اپنا باقی لیسن مکمل کر سکیں. انشاءاللہ کل میں اعتکاف کے آداب کے بارے میں کچھ بات کروں گی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله, لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه, لا حول ولا قوة إلا به. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے, اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں. گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے. لہذا ہم سب اللہ سے ہی توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے, ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو کر گزاریں. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ زمین میں امن و امان قائم رکھنا شریعت کے مقاصد میں سے ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو واضح نشانیاں اور دلائل دے کر بھیجا, لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ زمین میں فساد کا ارتکاب کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو فساد سے مراد, اسراف سے مراد شرعی حدود سے تجاوز کرنا ہے. اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے اور معاملات سے بھی ہے, مال سے بھی ہے اور زندگی کی باقی چیزوں سے بھی. یعنی کسی بھی چیز میں حدیں کراس کر لینا,
تو آج بھی ہم آیت نمبر 32 کی آیت نمبر 32 کے اسی حصے کا انتخاب کریں گے. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. پھر اس کے بعد بھی یعنی رسولوں کی واضح نشانیاں اور دلائل آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں. تو اسراف کی چند صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں جیسا کہ معنی میں یہ پایا جاتا ہے کہ اسراف اللہ کی حد کو توڑنا ہے، اللہ کی حد کو کراس کرنا ہے، حدوں کو پار کرنا ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، یعنی شبہ والی ہیں، شک والی ہیں. بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے، تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے. یعنی جو شک والی چیزیں چھوڑ دے وہ گناہ والی چیزیں لازماً چھوڑ دے گا. لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا، یعنی مشکوک چیزوں کے پیچھے میں پڑ جائے گا، تو قریب ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں. لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ کی چراگاہ ہے. جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں، یعنی پھر وہ اندر بھی چلا جائے گناہ میں بھی پڑ جائے گا. کیوں کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ؟ کیونکہ زنا تک پہنچنے سے پہلے کئی چیزیں ہوتی. اگر کوئی شخص ان میں پڑا ہوا ہے تو پھر آخری حد کو پار کرنے میں اسے دیر نہیں لگے گی. لہذا انسان ہر اس راستے سے بچے، ہر اس کام سے بچے، ہر اس چیز سے بچے جو اس برائی کی طرف لے کے جانے والی ہو. شیطان کا وار یہی ہے کہ وہ انسان کو حلال اور حرام میں گمراہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو، بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن وہ باتیں مجھے سکھا دی ہیں. وہ کیا ہیں؟ میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا، یعنی ان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی کہ وہ حق کی طرف لوٹیں. لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں، یعنی اس طرف جانے نہیں دیتے جس طرف انسان اصل میں جانا چاہتا ہے. اور میں نے ان کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں. جیسے عربوں کے ہاں بھی بہت سی رسمیں تھیں اور بعد کے ادوار میں بھی، اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی. لہذا حلال کو حرام کرنا یہ بھی حد سے بڑھنا ہے، اور حرام کو حلال کرنا یہ بھی حد پار کرنا ہے، یعنی یہ بھی اسراف میں پھر آ جاتا ہے. پھر فرائض کو ضائع کر کے خواہشات کے پیچھے چلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے، یعنی آپ کے 60 سال بعد،
جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. کیونکہ جب وہ نماز کو ضائع کریں گے، ڈیلے کریں گے، صحیح طریقے پر نہیں پڑھیں گے، تو ظاہر ہے کہ نماز تو ایک جہنم سے، جیسے روزہ ڈھال ہے جہنم میں جانے کے لیے، ایسے ہی نماز بھی ایک ڈھال ہے. تو جب انہوں نے اس ڈھال کو ہی ختم کر دیا، یعنی اس وال کو ہی گرا دیا، اس پلر کو ہی گرا دیا، تو پھر باقی کیا بچا. اسی طرح تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنے، سب کے سامنے تو بہت نیک شریف بننا، لیکن اکیلے میں غلط کام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. یہ فضا میں پھیلے ہوئے باریک ذرے کون سے ہوتے ہیں؟ کیا نام ہوتا ہے ان کا؟ ڈسٹ پارٹیکلز. اس وقت بھی ہیں نا فضا میں، نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. عموماً آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں غور کر کے کہ جہاں کوئی سزا بتائی جاتی ہے وہ اس کے عمل کے مشابہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کہا گیا کہ غبار کے باریک ذروں کی طرح ان کی نیکیاں ہو جائیں گی، گویا کہ وہ کہیں نظر نہیں آئیں گی. یعنی خاکی ذرات جو ہر وقت فضا میں ہوتے ہیں، صرف آپ ان کو اس وقت دیکھتے ہیں جب چھوٹی سی بیم آف لائٹ آ رہی ہوتی ہے، سورج کی روشنی کمرے میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. صرف اس وقت، یعنی انتہائی تیز روشنی میں آپ ان کو ایک مخصوص اینگل پہ ہی بس دیکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں نظر آئیں گی. تو ان لوگوں کو ایسی سزا کیوں دی جائے گی کہ ان کے اعمال اس طرح اکارت ہو جائیں، بے وزن ہو جائیں؟ کیونکہ انہوں نے نظر نہ آنے والی برائیاں کی تھی، چھپ کے برائیاں کی تھی، تنہائی میں برائیاں کی تھی. تو یہ اسی کے مشابہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان سارے ذرات کو آپ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ان کو آپ تولنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے. یعنی بعض اوقات ہم حدیث پڑھتے ہیں بس ایسی ذرات کی طرح اڑا کے اللہ تعالیٰ ان کو غبار کر دیں گے، بات ختم. تو یہ باریک ذرات عام ڈسٹ نہیں ہے جو مٹی کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں یا آندھی میں ہوتی جو نظر آ رہی تھی، جو چیزوں پہ پڑ جاتی تو پھر آپ صفائی کر لیتے ہیں. یہ ایسے ذرات میں بدل دے گا کہ کوئی ان اپنی نیکیوں کو کیچ بھی نہیں کر سکے گا، جمع بھی نہیں کر سکے گا. صوبان نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، ان کی ذرا وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم ان میں شامل ہو جائیں. آپ نے فرمایا، سن لو، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، یعنی تم میں سے مسلمان ہی ہوں گے، تمہارے رشتہ داروں میں سے ہوں گے. رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی نماز میں بھی شریک ہوں گے. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ تنہائیوں میں، اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کرنا یا دیکھنا یا سننا یا کھانا حرام کیا ہے، وہ جب لوگوں کی نگاہیں سو جائیں گی تو وہ رات کے وقت یا کہیں بھی اکیلے ہو کے وہ غلط کام، برائیاں کریں گے. پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا نا. آپ دیکھیے کہ لوگ ایک ہتھیلی پہ رکھے ہوئے سیل فون کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھ سکتے، پوری دنیا میں گھوم سکتے ہیں اور ہر طرح کی برائیوں میں انوالو ہو سکتے ہیں. اور پھر اب تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور ایسے فتنوں سے بچائے. 3D کا جو دور آ رہا ہے اس میں تو آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ گویا آپ خود اس کے اندر ان کے ساتھ شریک ہیں. تو گناہ ہے، چاہے سب کے سامنے کیا جائے یا تنہائی میں کیا جائے. لیکن تنہائی میں کیا جانے والا گناہ اور زیادہ برا ہے، کیونکہ اس میں وہ برا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو عام گناہ ہوتا ہے نا، جو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں ڈھٹائی کے ساتھ، وہ بھی برا ہے کہ وہ بہت سے لوگ دیکھ کے آپ کو کرنے لگتے ہیں، آپ کے لیے آثار بن جاتے ہیں. وہ
ان کی برائیاں بھی آپ کے پلے میں پڑیں گی جو آپ کو دیکھ کے کریں. لیکن تنہائی میں تو صرف رب دیکھتا ہے نا. آپ لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن اکیلے میں جہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہاں آپ گناہ کرتے ہیں. تو پھر یہ زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے نا. یعنی دو طرح کے ہوتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنا اور چھپ کے کرنا. کھلم کھلا کرنا بھی کیا ہے؟ کھلم کھلا کرنا بھی برا ہے. کیوں برا ہے؟ کیونکہ جتنے لوگ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ بھی گناہ کی حرمت کو پھر پامال کریں گے، وہ بھی کہیں گے یہ آسانی ہے ہم بھی کر لیں. اور تنہائی میں کرنا کیوں برا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. اب تنہائی میں کرنے کی برائی تو واضح ہو گئی، اب اکیلے میں کرنا کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہوں کے کرنے والوں کے، اوپنلی کرنے والوں کے. گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا. یعنی صبح اٹھ کے اپنی برائی کو لوگوں کے سامنے نشر کرے. رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا. یعنی برا کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں میں نشر بھی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اپنے حرام کاموں کی ویڈیوز بنا کے پوری دنیا میں وائرل کرتے ہیں توجہ لینے کے لیے، اور یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور یہ سب حرکتیں کیا ہیں؟ حد سے بڑی ہوئی. ایک ہے آپ نے گناہ کیا، اللہ نے پردہ رکھا، آپ نے توبہ معافی کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم. اور ایک یہ کہ آپ نے گناہ کیا اور پھر آپ نے اس کو نشر بھی کیا. تو کبھی بھی نشر نہ کریں. انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے رو رو کے معافی مانگے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو ہمارے اوپر ایک گلٹ آتی ہے، ہمارے دل پہ ایک فیلنگ آتی ہے، پھر ہم دائیں بائیں اس کہانی کو بیان کرنے لگتے ہیں اور 10 لوگوں کو کہانی سنا دیتے ہیں تو ہمارا کتھارسس ہو جاتا ہے، تو ہمیں ریلیف مل جاتا ہے، اس سے باہر نکل آتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے ریلیف حاصل کرنے کا. صرف کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے رونا چاہیے جب تک کہ وہ گلٹ ختم نہ ہو جائے. اب اسراف کی کچھ اور قسمیں دیکھتے ہیں، جیسے حقوق العباد میں اسراف، گھر والوں کے حقوق ادا نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو گناہ گار بنا دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع کر دے. یعنی ایک مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کما کے لا کے کھلائے، لیکن وہ ایسا کرنے کی بجائے اس پیسے کو اپنی عیش و عشرت میں لٹا دیتا ہے، حرام کاموں میں، یا ویسے ہی اس کو ضائع کر دیتا ہے کسی بھی طرح. تو یہ بھی کیا ہے؟ سرکشی کی ایک قسم ہے. حقداروں کو حق ملنا چاہیے تھا، وہ ان کو چھوڑ کے حدیں کراس کر کے دوسروں پہ جا کے خرچ کر رہا ہے جہاں بنتا نہیں خرچ کرنا، یا بعض اوقات اسی پیسے سے وہ حرام کاریاں کر رہا ہے. پھر والدین کے ساتھ بدسلوکی، ان کے آگے بولنا، ان کو جھڑکنا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ بھی حدیں توڑنے والی بات ہے. یعنی اسراف میں ہاتھ توڑنے کے ساتھ سرکشی بھی آتی ہے نا. پھر بڑوں کی عزت نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھنا. اب اسراف میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے کانٹیکسٹ میں یہاں اسراف کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قتل میں بھی اسراف ہوتا ہے. لا یسرف فلا یسرف فی القتل، یہاں قتل میں حد سے نہ بڑھے. لیکن بعض اوقات ہم اپنے ہی بچوں کا ایموشنل قتل عام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا احساس بھی نہیں رکھتے.
یعنی بچے نے چھوٹی سی غلطی کی ہے، چھوٹا سا کوئی اس سے بغیر کسی انٹینشن کے کوئی برتن ٹوٹ گیا، کوئی اس نے آپ کی آواز نہیں سنی، تو کئی مائیں کیا کرتی ہیں اٹھ کے، برتن تو ٹوٹا، اس بچے کا دل اس سے بھی زیادہ کرچیوں میں توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مار مار کے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس نے آواز نہیں سنی آپ کی، تو بجائے اس کے پاس جا کے آپ پوچھیں پہلے کہ تم نے میری آواز سنی تھی، کیونکہ بعض بچے اتنے مشغول ہوتے ہیں اپنے کاموں میں کہ واقعی یا کوئی پنکھے کا شور ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بغیر پوچھے حد سے بڑھ جانا اور بغیر بتائے دوسرے کو مارنا شروع کر دینا کہ بچہ حیران پریشان ہے، یہ کیا ہوا۔ بعض اوقات ہم بچے کو قصور بھی نہیں بتاتے، ڈائریکٹ پٹائی شروع کر دیتے ہیں، دھڑ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، خوب لگائی، اور بچہ پوچھتا بھی کیوں مارا مجھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قتلت فزیکلی بھی قتل کرنا تو ہے ہی، لیکن کسی کی پرسنالٹی کو کرش کر دینا، بچوں کا کانفیڈنس ختم کر دینا، بچوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ چھوڑنا، بچوں کی غلط تربیت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اگر بچوں کے لیول پر بھی پھر دیکھیں تو یہ عادتیں ان میں کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے ریئیکشنری ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے دوسرے کی پینسل لے لی تو اس نے پکڑ کے آگے سارا اس کا بیگ الٹا کے رکھ دیا، سب کچھ پھاڑ دیا، توڑ دیا، کاغذ پھاڑ دیے اس کے، تو ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں نا، کوئی بات نہیں۔ آپ سوچیں کیوں کر رہے ہیں یہ؟ بچہ اگر حد سے زیادہ ریئیکشنری ہو رہا ہے، سوچیں کہیں میرے یا میرے ہسبینڈ کے اعمال کا عکس تو نہیں آ رہا اس میں، کیونکہ جب بڑوں کے جسچر، جب بڑوں کے رویے حد سے بڑے ہوئے ہوں گے تو بچوں کے تو خود بخود ہو جائیں گے، وہ تو وہی کریں گے جو دیکھیں گے۔ بعض اوقات ہم بچوں سے یہ کہتے رہتے ہیں تم لوگ بہت لڑتے رہتے ہو، تم تو لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہو، اور یہ باتیں تو تم بہت کرتے ہو، ہر دفعہ سوری کر لیتے ہو، لیکن یہ نہیں ان کو بتاتے کہ تم نے اس معاملے میں کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا اور کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گائیڈ نہیں کرتے ان کو ان کی غلطی کو انالائز کر کے نہیں بتاتے، اور پھر ہم اپنے اعمال کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات قتل کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، مثلا کسی سے آپ نے ادھار لیا تھا، وقت پہ واپس نہیں کر سکے، اور جب اس نے مانگا تو گالی دے دی جواب میں، اس کو غصہ آ گیا، اس نے جواب دینے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیا۔ تو مسرفین جو ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں ہی مسرف ہو جاتے ہیں، پھر وہ کانفلکٹس ریزالو نہیں کرتے، اصول کی بات نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ نہیں بتاتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، وہ سلام نہیں کرتے، تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے، سلام کرو سلام کرو سلام۔ لیکن اس کی بجائے اگر آپ اپنے گھر میں ہر وقت بچوں کو خود سلام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں تو ان کو طریقہ آ چکا ہے، اب وہ کہیں جائیں گے تو سلام کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو بعض اوقات دیکھتے ہیں، ان کے عمل کو نہیں دیکھتے، اور بچوں پر زیادتی کر جاتے ہیں، یعنی کسی مخصوص وقت میں ان کے پیچھے پڑ جانا اور باقی وقت بھولے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ان کو کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں انہوں نے کہا انس فلاں کو سلام کرو، حسن فلاں کو سلام کرو، فلاں کو سلام کرو، نہیں، کیا کرتے تھے آپ؟ بچوں کو خود سلام کرتے تھے، جیسے مسجد سے نکلتے تھے آگے بچے دیکھتے پہ خود سلام کرتے تھے،
کسی کو ان کو پکڑ دکڑ کے نہیں لانا پڑتا تھا کہ وہ سلام کروایا جائے. تو بات یہ ہے کہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح طور پر تربیت نہیں کی ہوتی. ہم صرف بچوں کو یا تو حدیثیں سنا دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں, جبکہ عمل میں ہمارے اپنے کمی ہوتی ہے. اسی طرح بعض بچے اپنی ماں کو مارنے لگتے ہیں. کسی خاتون نے مسئلہ بیان کی, وہ نماز پڑھتی تو بچہ اسکارف تک سر سے اتار دیتا ہے, جس میں دوپٹہ بھی اتار دیتا ہے, بال بھی کوئی. کیا ہم نے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہم صرف ظاہری عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بچے کا یہ عمل حد سے بڑا ہوا ہے نا, اسراف میں آ رہا ہے. اور اگر یہ اس کی کریکشن بچپن میں نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ بڑے ہو کر یہ عادتیں پختہ ہو جائیں گی. آج ماں کس کے بال کھینچ رہا ہے, آج ماں کا دوپٹہ چھین رہا ہے, تو کل بڑے ہو کے کیا کرے گا؟ لہٰذا یہیں سے اس کا علاج کرنا ہوگا. اس کے یعنی کہنے کا میرا مطلب ان ساری باتوں سے یہ ہے کہ مسرفانہ رویے شروع سے ہی ختم کرنے چاہیے. بچوں کی تربیت میں بھی اس علی کیونکہ حقوق و لباس سے اس کا تعلق بتا رہی ہوں, تو ان چیزوں کو وہاں ہی, یعنی کہ جب کوئی ایک بچہ زیادہ اگریسو ہونے لگتا ہے تو وجہ معلوم کرے. کیا یہ چینی زیادہ کھاتا ہے, ٹافیز یا آرٹیفیشل جوس یا آئس کریم یا کوکیز یا لیز یا ایسی چیزیں, کیونکہ یہ ساری فوڈ جو ہے اس کے مزاج پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی. جب بہت شوگری چیزیں ہم بچوں کو دے دیتے ہیں تو ان کے اندر وہ ہائپر ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ہائپر ہوتے ہیں تو خوشی میں بھی ہائپر اور غصے میں بھی. پھر ہائپر ہونے کا مطلب کیا؟ حدیں توڑنا, حدیں کراس کرنا, حد سے آگے بڑھنا. تو سب سے پہلے بچوں کی فوڈ کو چیک کریں, کیا کھلا رہے ہیں آپ انہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو کتنی اٹینشن دیتے ہیں. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اگر آپ کے نارمل روزمرہ زندگی میں ان کے ساتھ رویے درست ہیں تو ان کا اسراف بچپن سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ورنہ یہ بڑے ہو کر بڑی بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں. اور جب بچوں کی یہ بیماریاں بچپن میں کنٹرول نہ کی جائیں تو پھر وہ بچپن میں ہی ان رویوں میں پکے ہو جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ بچے جو بچوں کو مارتے ہیں, کچھ بچے دوسرے بچوں کو دندی کاٹتے ہیں, دانت سے کاٹ لیتے ہیں, اور کچھ بچے ویسے چیزوں کی توڑ پھوڑ کے عادی ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ بیک ٹریک کرنا چاہیے, کہاں سے یہ شروع ہوا, اس جڑ کو کاٹیں, جو کاز ہے اس کو ختم کریں, تو پھر انشاءاللہ آگے جا کر بات بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ بچوں کے ان رویوں سے ماؤں کو بھی ٹرین کرنا چاہتے ہیں. صرف مائیں بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہوتی, جب بچے ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو ماؤں کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویوں کو بھی جج کریں. ہمیں اپنی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہی تو نہیں, یہ ہم اپنا ہی آئینہ تو نہیں دیکھ رہے. بعض اوقات کچھ بچے بچپن میں ہم ان کو دبائے رکھتے ہیں, ان کی کوئی بات نہیں سنتے. جو ہی ذرا وہ بڑے ہوتے ہیں, ٹین ایج کو پہنچتے ہیں, ان کی یہ ساری دبی ہوئی باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں, اور وہ سخت طریقے سے ری ایکشن کرتے ہیں, جو پھر ماں باپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. وہ ان کو ہلا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. تو بچوں کو اسپیس بھی دیں, بچوں کو توجہ دیں, بچوں کی بات سنیں, بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, ان کو اپنے ساتھ لگائیں, ان کو پیار کریں, ان کو حق کریں, ان کی فوڈ کا دھیان کریں. تو یہ چیزیں انسانوں کی تربیت میں فائدہ مند انشاءاللہ ہوں گی, تاکہ وہ بڑے ہو کر مسرفانہ رویوں سے بچ سکیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بچے بچپن میں ایک چھوٹی سی پینسل یا ربڑ پہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور ایک کو دندی کاٹ رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, تو جب وہ بڑے ہوں گے, اسکول جائیں گے, کیا کریں گے, اسکول کے بعد کسی جاب میں جائیں گے تو جاب پلیس پہ کیا کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آفیسز میں باقاعدہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں, عہدوں پہ لڑائیاں,
اور پھر غلط طریقے اختیار کر کے دوسروں کا حق مار کے آگے نکلنے کی کوشش. لیگ پولنگ کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے آسان طریقہ بچوں کو مشغول کرنے کا یہ نکال لیا ہے کہ جب ہم خود کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ پکڑا دیتے ہیں اور پھر وہ جو چاہیں کرتے رہیں، جو چاہیں دیکھتے رہیں، اور ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف چند مہینے کا ہے اور اس کو گیجٹ استعمال کرنا آ گیا. تو بہرحال ہمیں اپنے ایکسٹریم رویوں، یہ اسراف کیا ہے، معاملات میں اسراف کیا، ایکسٹریم رویے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہر معاملے میں، چاہے محبت ہے، چاہے نفرت ہے، چاہے لین دین کے معاملات ہیں یا آفیسز کے معاملات، یعنی کہیں بھی، کہیں تجارت میں آپ بعض اوقات کہیں کچھ خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں تو ہر جگہ پر ایکسٹریم رویوں کو اینالائز کرنا ہے آپ نے اور پھر ان کی اصلاح کرنی ہے، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. دنیا میں ہم اپنی گفتگو کے ذریعے، ہم اپنے کسی عہدے کے ذریعے، ہم کسی پوزیشن کے ذریعے ہم دوسروں کو دبا سکتے ہیں، لیکن کل کو حساب دینا پڑے گا. حتیٰ کہ بچوں کے معاملے میں، چونکہ ہم ماں باپ ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں، جو چاہیں کہیں، نہیں، اس کا بھی جواب دینا ہوگا. ہم بچوں پہ، اپنے بچوں پہ بھی ظلم نہیں ڈال سکتے. اسی طرح معاملات میں جیسے شوہر کے ساتھ رویہ ہے تو شوہر کے رویے میں بھی بعض خواتین حد سے بڑھ جاتی ہیں، یعنی گفتگو میں بدتمیزی، بد اخلاقی، چیخنا چلانا اور شوہر کا حق نہ دینا، یہ بھی سب حد سے بڑے ہوئے رویے ہیں. تو اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، بے شک فساق یعنی فاسق کی جمع اور کثرت سے فسق کرنے والے، فساق جہنمی ہیں. کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو دیا جائے تو شکر ادا نہیں کرتی. جب ان کو دیا جائے شکر ادا نہیں کرتی. یہ جملہ میرا ذرا غور سے سنیے اور شوہر کے ساتھ اپنے رویے میں اس کو دیکھیے کہ دن میں کتنی دفعہ ان کو شکریہ کہتے ہیں جب کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. آج کتنے دن ہوئے کہ آپ نے شوہر کا کسی بات پہ شکریہ ادا نہیں کیا، اور لاسٹ ٹائم کب کیا تھا؟ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو آئندہ مستقبل کی بیویاں ہیں ان کو بھی یہ میری بات نصیحت پلے باندھ لینی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بات پہ شکریہ کریں؟ وہ تو یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے. چلے کوئی ایک بات ڈھونڈ لیں جو ان کی اچھی ہے اور اس پر ہی شکریہ ادا کریں، پر کس منہ سے کریں؟ اب تک تو اتنا کچھ سنا چکے ہیں تو اب واپس کیسے لوٹیں؟ یہی لوٹ جائیں، یہی بہتر ہے، یعنی دنیا میں ہی. اب آپ نے نظر رکھنی ہے. مثلاً اگر انہوں نے کھانے کی میز پر آپ کو پانی ہی ڈال دیا ہے یا پانی کا گلاس آپ کے قریب کر دیا ہے تو اس پر سے ہی شکریہ ادا کرنا شروع. جزاک اللہ خیر، منہ میں آہستہ آہستہ شروع کر لیں، کیونکہ جس کے ساتھ کبھی نہ کیا ہو نا، جس کا کبھی شکریہ نہ کیا ہو، جس کو کبھی تھینک یو کارڈ نہ بھیجا ہو، تھینک یو نوٹ نہ بھیجو، پوری دنیا کو بھیجتے ہیں، لیکن نہ کیا ہو تو پھر وہ اچانک ایک دن میں تو نہیں بھیجا جا سکتا نا، تو گریجولی شروع کر لیں. مثلاً جو لوگ اعتکاف پہ آئے ہیں وہ جا کر واپس بہت زیادہ شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں 10 دن کی چھٹی دی اور ہم اللہ کی عبادت کر سکے. ٹھیک ہے نا، بھرپور شکریہ. تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جب ان کو دیا جائے تو شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شوہر کی ذمہ ہے نان نفقہ، لایا ہے اگر کچھ تو ٹھیک ہے، اس کا فرض بنتا تھا، اس نے دیا ہے تو سو واٹ. نہیں، سودے آ گئے گھر میں، پیسے مل گئے، کچھ ہوا، کہیں لے گئے، کوئی سیر تفریح کرا دی، کہیں کھانا کھلا دیا، آپ کے کسی رشتہ دار کو انوائٹ کر لیا، کچھ بھی، جزاک اللہ خیر آپ نے اتنا مجھ پر احسان کیا کہ یہ کام میرے لیے آسان کر دیا، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی. ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے.
اور فرمایا حدیث، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی، پینک اٹیک ہونے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، حد سے زیادہ ایموشنل. اس کی بھی ریزن معلوم کیجیے، کیا چیز آپ کو اتنا ایموشنل بنا دیتی اور اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ سارے کام خراب ہوتے ہیں بہت ایکسٹرا ایموشن، ایکسٹریم رویے ایکسٹریملی ایموشنل ہونے کی وجہ سے پیش آتے ہیں. تو اس چیز پر بھی آپ نے توجہ کرنی ہے. پھر اسی طرح ظلمن کسی کی چیز ہتھیا لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین سے ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے لے لی تو اللہ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق ڈالیں گے. کسی مزدور کی اجرت نہ دینا، کام کرا کے اس کی اجرت نہ دینا، فار گرانٹیڈ لینا. کچھ لوگ تو انٹائٹلڈ ہوتے ہیں نا کہ ان کو آفس کی طرف سے یا ان کو سہولتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، پلمبر مفت ملا ہوتا ہے، الیکٹریشین مفت کام کر جاتا ہے، اور فیسلٹیز ہوتی ہیں، ڈرائیور مفت ملا، ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی دفعہ ہم ان سے ایکسٹرا کام بھی لیتے ہیں. وہاں ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ان کا ڈیوٹی آور ختم ہو گیا ہے، وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں آپ کے لیے یا زیادہ کام کر رہے ہیں، تو ایکسٹرا پے کریں، کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کریں. یاد رکھیں یہ عادت انتہائی بری عادت ہے کہ جس میں ہم دوسروں سے انڈیو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں. کسی سے بھی، کوئی ریڑھی والا ہو، کوئی ٹانگے والا ہو، کوئی رکشے والا ہو، کوئی بھی ہو، اور پھر اس کو ہم اپنی اسمارٹنیس کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے کم دیے اور کام زیادہ لے لیا. اللہ کے ہاں دیکھو کیا بن رہا ہے، تمہاری ویلیو کیا ہو رہی ہے، کہاں جا کے یہ بھرو گے. ہمیشہ زیادہ دیں غریبوں کو، زیادہ، ایکسٹرا، ان کے حق سے زیادہ. دیکھیں آپ اللہ آپ کو کتنا زیادہ دیتا ہے. آپ اپنا ہاتھ کھلا کریں. اور یہ کیا چیز آپ سے کروائے گی؟ تقویٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کی اتھارٹی، آپ کی پوزیشن ایسی ہے آفس میں کہ کوئی آپ کے خلاف شکایت بھی نہیں لگا سکتا، اور آپ نے دوسروں سے ظلماً بہت سا کام لیا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. مگر کچھ لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کام لے لیا تو وہ زیادہ ان کو فیور دیتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسے کام کرنے سے، ایسی چھپی نیکیاں کرنے سے، ایسا خاموشی سے خیال رکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہاں سے دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یہ کر کے دیکھیے. لیکن کسی سے حد سے نہ بڑھیے کام لینے میں کہ اس کی لمٹ سے زیادہ آپ اس پہ بوجھ ڈال دیں. اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: ایک آدمی جس نے عورت سے شادی کی، اپنی حاجت پوری کی، پھر اسے طلاق دے دی، حق کے مہر ہڑپ کر لیا، مہر ہی نہیں دیا. دوسرا وہ جس نے کسی آدمی کو مزدوری پہ لگایا اور اس کی اجرت خود نگل گیا، دی نہیں. اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے نا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے کسی سے کام لیا اور اس نے مزدوری دی تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا، تو اس نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا، اور جب وہ لینے کے لیے آیا تو وہ بے شمار بکریاں اور گائیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ میرا ہے، اور وہ سارے کا سارا اس نے اس کو دے دیا. تو نتیجتاً کیا ہوا؟ وہ غار میں پھنسے ہوئے تھے نا، اس کے اس عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے پتھر اپنی قدرت سے ہٹا دیا اور وہ سارے باہر نکل گئے. غار سے نکل گئے بندے. کبھی سوچ سکتا ہے کوئی اتنا بھاری پتھر ہو، کوئی چیخ پکار بھی نہ اندر سے سننے والا ہو؟ اللہ نے فریاد سن لی، اور یہ سچی کہانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے.
کہ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ تیری خاطر کیا تھا کہ مزدور کی مزدوری کو انویسٹ کر کے اس کا سارا نفع دوبارہ اس کے واپس آنے کے بعد اس کو دے دیا، اگر یہ نیکی آپ کو قبول ہوئی تو ہماری مشکل آسان کر دے. یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیکیوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جب حالات بہت تنگ ہو، تو اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری نیکیاں بھی کتنی خالص نیکیاں ہیں. اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا، ایسے ہی تیر اندازی کرتے کرتے بکری مار دی، گائے مار دی، تو یہ انتہا درجے کا جرم ہے. پھر آپ دیکھیے مال خرچ کرنے میں اسراف، خرچ کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا، ایک چیز کو ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جو غیر مناسب ہو، یا مناسب مقدار سے زیادہ خرچ کرنا. جرجانی کہتے ہیں اسراف گھٹیا مقصد میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا. اسراف کیا ہے؟ گھٹیا مقاصد میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا. ایک معنی ہے مال کو اللہ کی اطاعت کے بغیر خرچ کرنا، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کی اطاعت کے بغیر. ہم جانتے ہیں کہ فضول خرچی کی مذمت تو ہمارے دین نے کی ہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بے جا خرچ کرو. بے جا خرچ کرنا بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. بے جا خرچ نہ کرو. کچھ بھی خریدتے ہوئے ضرور سوچیں کیا اس کی ضرورت ہے، کیا یہ میری ضروریات میں سے ہے یا میری وانٹس میں سے ہے، یعنی کیا یہ میری نیسیسٹی ہے یا میری وانٹ ہے یا ڈیزائر ہے، صرف خواہش ہے. تو فضول خرچی کیا ہے کہ صرف ڈیزائرز پہ خرچ کرتے چلے جانا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ گھر میں ایک بستر مرد کے لیے، ایک اس کی بیوی کے لیے، تیسرا بستر مہمان کے لیے، چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے. ضرورت کتنی ہے؟ آپ ہر ایک کے رشتہ دار کی تعداد مختلف ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ بچے آتے ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں، مجھے 4 بستر چاہیے، 5 چاہیے، اتنے آپ نے بنا کے رکھ لیے، اپنے لیے بنا لیا. پہلا اپنا، بیوی کا، اور پھر رشتہ داروں کا یا بچوں کا یا مہمانوں کا، اور وہ ہر ایک کے فرق ہو سکتا ہے نمبر. لیکن کچھ گاؤں وغیرہ میں شادی کے موقع پر 100 بستر دینے کا رواج ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کوئی آپ میں سے ہے پنجاب میں سے ایسے جگہ سے جہاں 100 بستر دیتے ہیں؟ وہ دیکھیں 1-2 ہاتھ، کچھ ہاتھ کھڑے ہیں. یس، کیونکہ میں خود، میرا تعلق ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے. چارپائیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں 20 چارپائیاں، کئی رضائیاں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو ہمیں عشر اواخر بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. اللہ تو ہمیں دل کی مضبوطی اور ارادے کی مضبوطی دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں. یا اللہ ہمیں یقین کی قوت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارا یہ رمضان اس حال میں گزرے کہ ہم سے یہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں. یا اللہ ہمیں اسراف سے اور فضول خرچی سے بچا، اور اپنے مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتوں کو آخرت میں انویسٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت عطا فرما. یا رب العالمین
تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تو بات ہو رہی تھی مال میں اسراف کی اور فضول خرچی کی. ابن عاشور کہتے ہیں فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں اور خیر کے کاموں میں فضول خرچی نہیں. یاد رہے گی یہ بات. فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں اور خیر کے کاموں میں کوئی فضول خرچی نہیں. یعنی خیر کے کاموں میں آپ جتنا بھی وقت لگائیں گے یا جتنا بھی مال لگائیں گے جتنی بھی طاقت لگائیں گے وہ فضول خرچی نہیں ہوگی. یعنی خیر کا کام جتنا مرضی کر لیں, ساری ساری رات عبادت کریں یعنی ان عشر اواخر میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ آتا ہے کہ آپ اپنی راتوں کو جگاتے تھے, زندہ کرتے تھے آخری عشرے کی. تو جن میں ہمت ہے, استطاعت ہے, توفیق ہے تو پوری رات بے شک جاگیں ان راتوں میں. عام سال میں نہیں ہے اجازت لیکن ان دنوں میں ہے. تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے, اسراف نہیں ہے, حد سے بڑھنا نہیں کہ پوری رات ہی نہیں سوئے آپ. لیکن اس کے برعکس نافرمانی کے کام میں ایک درہم لگانا بھی اسراف ہے. حرام کام میں, غلط کام میں, گناہ کے کام میں وہ سب اسراف شمار ہوتا ہے. عثمان بن اسود کہتے ہیں میں مجاہد کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. انہوں نے کہا اگر کوئی اللہ کی اطاعت کے کام میں 10,000 درہم بھی خرچ کر دے تو وہ اسراف کرنے والا نہیں ہے, اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف کرنے والوں میں شمار ہوگا. ابن عاشور کہتے ہیں کہ جب ایک انسان فضول خرچی کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کو ابھارتی ہے کہ وہ من پسند چیزوں کے حاصل کرنے کے دائرے کو بہت وسیع کر لے. یعنی پسند ویسے ڈیزائرز اس کو پھر وسیع کرتا چلا جائے. اس وجہ سے وہ بہت سے قابل مذمت کاموں کا ارتکاب کرتا ہے. وہ ایک سے دوسری لذت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور ایک حد پہ جا کے نہیں رکتا. اور یہ بات بالکل درست ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ شہر کا ہر ریسٹورانٹ ٹرائی کرتے ہیں, ہر ریسٹورانٹ. کیوں؟ کیا ان کی ضرورت ہوتی؟ صرف ان کی ڈیزائر ہوتی, بھلا چکھیں یہاں کیا, بھلا دیکھیں یہاں کیا, بھلا دیکھیں وہاں کیا. تو یہ پھر دائرہ یعنی مباح کاموں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. کسی ریسٹورانٹ پہ کھا لینا یا باہر کھانا کھانا حرام نہیں ہے, لیکن روز کا وتیرہ بنا لینا یا پھر صرف وہی کھانا آرڈر کرنا, وہی کھانا صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا اور اس کی پرواہ نہ کرنا کہ انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے, یہ درست نہیں. سلف صالحین جو تھے وہ اسراف کو بہت ناپسند کرتے تھے. حسن کہتے ہیں کہ لوگ مکان تعمیر کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں لیکن گھریلو سامان اور کپڑوں میں اسراف کرتے ہیں. یعنی ایک چیز سے بچاتے ہیں تو دوسری میں دکھاوا ہو جاتا ہے. جب ام سلمہ نے زمین میں ایک انار کا دانہ گرا ہوا دیکھا تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا
اور کہا کہ اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا. ایک دانہ جو نیچے گرا اس کو بھی اٹھایا. کیا حکم ہے کہ اگر کوئی نوالا نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے, یا پھر کوئی چڑیا وغیرہ کو ڈال دیا جائے کہ اگر آپ کا پیٹ بھر گیا اور اب آپ نہیں اور کھانا چاہتے یا طبیعت نہیں مان رہی تو بن میں نہ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر, اب یہ چونکہ انار کے دانے کی بات ہو گئی نا تو میں آپ کو کچن میں لے جاؤں گی. کچن میں کیا کیا اسراف ہوتا ہے؟ کیا آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کچن میں اسراف کی اور مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ پھل کاٹتے ہیں تو چھلکا کیسے اتارتے ہیں؟ جی, پیاز کاٹتے ہیں تو کیسے کاٹتے ہیں؟ کھانا بچتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پانی کا استعمال برتن دھوتے ہوئے کیسے کرتے ہیں؟ لائٹ کا استعمال کتنا ہے اور کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ سوچئے کہ کہاں کہاں آپ اسراف کرتے ہیں. تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے اور پورا ایک بندہ ہے پینے والا یا 2 لوگ ہیں, پورا جگ بنا کے رکھ لیا. تو کچھ لوگ گھروں میں تو سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, چلے وہ پی لیتے ہیں, لیکن جہاں ایسی صورت نہ ہو, اکیلے ہی آپ رہتے ہیں, تو پھر آپ اس بچے ہوئے جوس کا کیا کرتے ہیں؟ ہر وہ کھانا جو بن میں جا رہا ہے, جو سنک میں جا رہا ہے, جو نالی میں جا رہا ہے, جو کوڑے میں جا رہا ہے, وہ سارے کا سارا اسراف ہے. آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اوور آل گھر میں جن لوگوں کی گورنمنٹ کی طرف سے بجلی یا گیس فری ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ چولہا سارا دن 24 گھنٹے جلا کے چھوڑ دیتے. آپ کو نہیں پتا آپ ریسورسز کو کس طرح ویسٹ کر رہے ہیں. آپ زمین کے ذخائر کو ضائع کر رہے ہیں سوئی گیس جلا کے. ٹیشو پیپر, چھوٹی سی چیز اٹھائی, ٹیبل صاف کرنا ہے, 2-3, ایک ذرا سی چیز ہے, 2-3 ٹیشو کٹھے اٹھا لیے, ذرا سا اس کو کیا پھینک, اٹھا کے بن میں پھینک دیا. آپ کو پتا ہے کہ ٹیشو بننے کے لیے کتنے درخت کٹتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ ہم پوری فضا کو کتنا نقصان دے رہے ہیں اسراف کر کے. جب ہم بجلی ضرورت سے زائد استعمال کرتے بس ایسے ہی جلا کے چھوڑ دیتے ہیں صرف سجاوٹ کے لیے, یہ صرف یہ کہ واپس آئیں تو 1 منٹ بھی گھر میں گرمی نہ لگے, گھر ٹھنڈا ملے, اے سی لگا کے چلے جاتے ہیں تاکہ گھر میں آئیں, کمرہ کھولیں تو ٹھنڈے کمرے میں وہ سارا دن اے سی چلتا رہتا ہے, سارا دن ہیٹنگ چلتی رہتی ہے. کیا یہ اسراف نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون سا بل پے کرنا پڑتا ہے, یا آپ کے پاس بہت ہے کہ آپ سارا بل پے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے وہ جو ریسورسز کا ضیاع کیا اس کا جواب کون دے گا؟ وہ جو بجلی ضائع ہوئی ہے بغیر استعمال کے صرف آپ کی ایک خواہش کی خاطر, اس سے فضا میں کتنی پولوشن پھیلی. آپ کو پتا نہیں جب آپ اے سی چلاتے ہیں تو آپ کا گھر تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمسائے کے گھر میں ساری گرم ہوا چلی جاتی, ہو سکتا ہے وہ اے سی لگا بھی نہ سکتا ہو. اور وہ جو قومی خزانے کا کتنا نقصان ہوتا ہے, وہ جو آپ کے لیے بجلی بن رہی ہے اتنی, وہ آپ نے استعمال نہیں کی بلکہ صرف ضائع کی. یہ سب چیزیں اسراف میں آتی ہیں. اور چیزیں بھی نوٹ کیجئے, پانی پینا ہے 2 گھونٹ پینے ہیں, گلاس بھر کے رکھ دیا, 2 پیے باقی سنک میں پھینکا. نہیں, جا کے پودوں کو ہی دے دیں, نیچے مت پھینکیں. آپ کو پتا ہے کہ زمین میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے. لوگوں نے جگہ جگہ بور کر لیا اور ہر کوئی سمجھتا ہے کون سا بل پے کرنا پڑتا ہے, مشین چلاؤ, پانی لو, اور پھر وہ گاڑیاں دھل رہی ہیں گرمیوں کے دن میں, پودوں کو لگا رہے ہیں, بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. جی, فلٹریشن پلانٹ سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں, اپنی بوتلیں بھر کے پانی لے گئے اور پیچھے سے وہ کھلا چھوڑ دیا. کون سا ہمارا پیسہ لگ رہا ہے؟ تو سوچئے, ہر قدم پہ سوچئے. انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے کہ اسراف کیا ہے, مال میں اسراف کیا ہے, اور روزمرہ زندگی کا اسراف کیا ہے. آپ اس پہ غور و فکر کر کے میرے ساتھ شیئر کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.